السلام علیکم دوستو، خوش آمدید۔ اب دیکھ رہے ہیں اپنا چینل مین انفو پوائنٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سب سے بڑی اور نئی اسکیم کے بارے میں جس کا اعلان حکومت نے کیا ہے، جس کا نام ہے نیو انرجی وہیکل پالیسی 2025 تا 2030 اپیو اسکیم۔ یہ اسکیم خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو مہنگے پٹرول اور ڈیزل سے تنگ آ چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کم خرچ میں اپنی سواری چلائیں۔ دوستو، اب سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں روز بروز مہنگائی بڑھ رہی ہے اور پٹرول کی قیمتوں نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک میں الیکٹرک گاڑیوں کو فروغ دیا جائے تاکہ نہ صرف عوام کو سستی سواری مل سکے بلکہ ماحول بھی صاف اور محفوظ رہے۔ اس پالیسی کے تحت ہر شہری کو موقع ملے گا کہ وہ حکومت کی سبسڈی سے فائدہ اٹھا سکے اور اپنی نئی الیکٹرک بائک رکشا گاڑی حاصل کر سکے۔ چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ پالیسی ہے کیا۔ نیو انرجی وہیکل پالیسی 2025 تا 2030 حکومت پاکستان کا ایک 5 سالہ منصوبہ ہے جس میں 2 پہیہ بائک، 3 پہیہ رکشا اور 4 پہیہ گاڑیاں شامل ہیں۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو لوگ یہ گاڑیاں خریدنا چاہتے ہیں انہیں بھاری سبسڈی دی جائے گی تاکہ قیمت کم ہو اور ہر عام شہری اس کو خریدنے کے قابل ہو سکے۔ اب بات کرتے ہیں سبسڈی کی۔ حکومت نے 2 پہیہ الیکٹرک بائک پر 65,000 روپے سبسڈی رکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی الیکٹرک بائک کی قیمت 1,50,000 ہے تو سبسڈی کے بعد یہ آپ کو تقریباً 85,000 میں ملے گی۔ اسی طرح 3 پہیہ الیکٹرک رکشا پر حکومت نے 4 لاکھ روپے سبسڈی رکھی ہے، یعنی اگر کسی رکشا کی قیمت 9 لاکھ ہے تو آپ کو یہ 5 لاکھ میں مل سکتا ہے۔ 4 پہیہ گاڑیوں اور کمرشل وہیکلز کے لیے سبسڈی تھوڑی مختلف ہے۔ یہاں بیٹری کی گنجائش کے حساب سے فی کلو واٹ آور 15,000 روپے انوائس کے کل بل کا 5% سبسڈی دی جائے گی جو بھی کم ہو۔ دوستو، یہ سبسڈی صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے بلکہ حکومت نے اس کے لیے فنڈز بھی مختص کر دیے ہیں۔ اب ہر شہری جس کی آمدنی محدود ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف، کون کون لوگ اس اسکیم کے اہل ہیں؟ اہلیت کے معیار بالکل سادہ ہے۔ اب پاکستانی شہری ہونے چاہیے اور شناختی کارڈ ہونا لازمی ہے۔ عمر کی حد کم از کم 18 سال ہے، یعنی آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بننے کے قابل ہونا چاہیے۔ خواتین اور مرد دونوں اس اسکیم میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ کم آمدنی والے اور متوسط طبقے کو زیادہ ترجیح دی جائے گی تاکہ وہ لوگ جو مہنگی گاڑی یا بائک نہیں خرید سکتے آسانی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ درخواست گزار کے پاس قومی شناختی کارڈ اور ایک بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے تاکہ سبسڈی اور رقم کی ٹرانزیکشن آسانی سے ہو سکے۔ اب آتے ہیں درخواست دینے کے طریقہ کار کی طرف۔ درخواست دینا بالکل آسان ہے اور مکمل آن لائن عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ کو جانا ہوگا حکومت کے آفیشل پورٹل پر جس کا ایڈریس ہے PIV.gov.pk۔ وہاں آپ کو سب سے پہلے رجسٹریشن کرنی ہوگی۔ رجسٹریشن کے دوران آپ سے نام، شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل مانگی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو ایک تصدیقی کوڈ ملے گا جو آپ کو داخل کرنا ہوگا۔ رجسٹریشن کے بعد آپ لاگ ان کریں گے اور وہاں آپ کو ایک آپشن ملے گا، اپلائی فار الیکٹرک وہیکل اسکیم۔ اس کے بعد آپ اپنی پسند کی سواری منتخب کریں گے، چاہے وہ بائک ہو، رکشا یا کار۔ پھر آپ کو اپنی دستاویزات اپلوڈ کرنی ہوں گی جیسے شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس اگر کار یا رکشا لے رہے ہیں، اور بینک اکاؤنٹ کی تفصیل۔ یاد رہے کہ درخواست دیتے وقت ایک چھوٹی سی فیس بھی ہے جو تقریباً 1,048 روپے ہے اور یہ آپ نیشنل بینک آف پاکستان کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں۔ دوستو، درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے 30 ستمبر 2025۔ اس کے بعد مزید درخواستیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اس کے بعد حکومت ایک قرعہ اندازی کرے گی جس میں منتخب افراد کو سبسڈی پر گاڑیاں دی جائیں گی، یعنی یہ ایک بالکل شفاف عمل ہوگا جس میں ہر درخواست گزار کو برابر کا موقع ملے گا۔ اب آتے ہیں فائدوں کی طرف۔ یہ اسکیم عوام کے لیے کئی بڑے فائدے لے کر آئی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پٹرول اور ڈیزل پر انحصار کم ہوگا اور آپ کا ماہانہ خرچ بہت کم ہو جائے گا۔ ایک الیکٹرک بائک ایک چارج پر تقریباً 80 سے 100 کلومیٹر چلتی ہے اور اس کا خرچ صرف چند روپے آتا ہے، جبکہ پٹرول کی بائک پر روزانہ سینکڑوں روپے لگ جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ماحول دوست ہے، یعنی دھواں نہیں نکالتی، شور نہیں کرتی اور ماحول کو صاف رکھتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ ڈیلرز، میکینکس اور چارجنگ اسٹیشنز کی مانگ بڑھے گی جس سے نئی نوکریاں پیدا ہوں گی۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ اسکیم پاکستان کو درآمدی تیل پر کم انحصار کرنے میں مدد دے گی جس سے ملکی معیشت کو بھی سہارا ملے گا۔ آخر میں دوستو، یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا کہ نیو انرجی وہیکل پالیسی 2025 تا 2030 عوام کے لیے ایک انقلابی قدم ہے۔
अब ये हम सब पर है कि हम इस मौका से फ़ायदा उठाएं या फिर पेट्रोल और डीजल की महंगी दुनिया में ही फंसे रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की मुकम्मल वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि इस स्कीम में कैसे अप्लाई करना है, कौन लोग अहल हैं और उसके फ़ायदे क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही मुफीद मालूमात लेकर आते रहेंगे।